اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ نیب نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو بھجوانے کی استدعا کر دی۔ وکیل نواز شریف نے کہا ہمیں کیس دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن احتساب عدالت کو ٹرائل 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈائریکشن دے دیں۔ مزید جانتے ہیں فیصل عباس سے۔ فیصل بتائیے سماعت کا کیا حوالہ ہے؟ بالکل جی، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں جو ہے وہ سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے، جس میں جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل جو ہے وہ بھی زیر سماعت رہا۔ آج سماعت شروع ہوئی تو اس میں جو میاں نواز شریف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ہم جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل جو ہے اس کی ہم پیروی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس وقت جج ارشد ملک جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہم اس کی پیروی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ دوسری جانب جو نیب پراسیکیوٹر ہے ان کی جانب سے آج یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نیب العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھجوایا جائے، اور ٹرائل کورٹ کو بھجوانے پر جو اعظم نذیر تارڑ ہیں جو نواز شریف کے وکیل ہیں، ایک طرف تو وہ ہمیں اس پر مائل ہوتے نظر دکھائی دیے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ یہ کہتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے، تو ساتھ یہ ڈائریکشن بھی دے دیں کہ 1 مہینے کے اندر ٹرائل کورٹ اس پر سن کر میرٹ پر فیصلہ کرے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہی 2 رکنی بینچ جو ہے سزا کے خلاف اپیلوں پر میرٹ پر دلائل سنے گا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہی اس کیس کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ اور ابھی جو ہے وہ جو نواز شریف کے وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ، ان کی جانب سے دلائل جاری ہیں اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اچھا فیصل یہ بتائیے گا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اس کیس کو سنیں گے یا احتساب عدالت کو بھجوائے جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ یہی 2 رکنی بینچ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو یہ ریفرنس بھجوا دے، جس پر نیب پراسیکیوٹر کی یہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے، اور اب یہی 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس کو جو ہے وہ میرٹ پر سنے گا اور دلائل سننے کے بعد اس پر فیصلہ کرے گا۔ فیصل آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق نے کیا ریمارکس دیے ہیں آج کی سماعت میں؟ لیکن جی آج کی سماعت جب شروع ہوئی تو اعظم نذیر تارڑ جو ان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا کہ نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنس، فلیگ شپ ریفرنس، اس کے بعد العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے حکم پر تینوں ریفرنس جاری ہوئے، جس پر جو امجد پرویز ہیں امجد پرویز کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے، اور عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے جو وکیل ہیں وہ ہمیں مکمل طور پر بتائیں کہ تینوں ریفرنس کس کے کہنے پر دائر ہوئے۔ فلیگ شپ ریفرنس جو تھا وہ احتساب عدالت نے اس کو نواز شریف کو بری کیا تھا، اور ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہی 2 رکنی بینچ نواز شریف کو بری کر چکا ہے، تو اس پر جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ جب 2 ریفرنس ختم ہو چکے ہیں تو پھر ہماری استدعا یہی ہے کہ یہ جو تیسرا ریفرنس ہے اس کو بھی عدالت جو ہے وہ مسترد کر دے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج بڑے اہم ترین ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو جج ویڈیو سکینڈل ہے مریم نواز اس پر پریس کانفرنس کرتی رہی ہیں، تو کیوں نہ یہ بہتر ہوگا کہ آج ہم اسی کمرے عدالت کے اندر وہ جج کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی اس ویڈیو کو ہم چلا دیں اگر آپ کہیں تو، جس پر جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جج جو ہیں وہ اس وقت وفات پا چکے ہیں، تو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ جو جج ویڈیو سکینڈل ہے اس کو ہم دوبارہ کھولیں اور اس پر ہم اپنی جو استدعا ہے اس کو واپس لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور اس وقت جو نواز شریف کے وکیل ہیں امجد پرویز اور دلائل ان کے جاری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ نمائندہ اسلام آباد فیصل عباس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔